دی ہارمونیس ڈیولپمنٹ ایم آف ایجوکیشن، یعنی ایک ایسا ایجوکیشن کا ایم جو کہ ایک ہم آہنگ ڈیولپمنٹ کی بات کرتا ہے. یعنی ہم آہنگی جو ہے وہ اس یگانگت کا نام ہے جو کہ بہت سے فیکٹرز کے ساتھ ہو کر کے ڈیولپ ہو. اٹ مینس ہارمونیس ڈیولپمنٹ آف اے پرسنز پرسنالٹی، یعنی ایک شخص کی جو شخصیت ہے، جو پرسنالٹی ہے، جو کہ ایک ٹوٹل ہے آف اے پرسنز بیہیویئرز اینڈ ایٹیٹیوڈز ٹورڈز لائف، وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ ان ہارمنی ہو بہت سے ڈفرینٹ فیکٹرز کے ساتھ. وہ کیا فیکٹرز ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ایجوکیشنسٹ کا یہ اوپینین ہے دیٹ آل دی پاورز اینڈ کیپیسٹیز انہیریٹڈ بائی اے چائلڈ شوڈ بی ڈیولپڈ ہارمونیسلی اینڈ سائملٹینیسلی، کہ جو کیپیسٹیز ہیں ان کو نمبر ایک تو ہارمونیسلی ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، یعنی وہ کیپیسٹیز جو ہیں وہ ہم آہنگ ہوں کچھ فیکٹرز کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیس ہوں، یعنی ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوں ہم آہنگی کے ساتھ. The human personality is made up of many aspects such as physiological, mental, etc. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی شخصیت میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے آپ کی جسمانی ڈیولپمنٹ کا بھی اور آپ کی ذہنی ڈیولپمنٹ کا بھی. In addition to these, each individual is born with certain instincts. اور پھر اس کے ساتھ انسان بہت سی ایسی باتوں کے ساتھ بھی دنیا میں آیا ہے جو کہ قدرت نے پہلے سے ہی اس کے اندر رکھتی ہیں. کچھ ایسی جبلتیں ہیں جو کہ انسان میں پہلے سے موجود ہیں. تو پھر ہم آہنگی جو ہے وہ ہوگی فزیولوجیکل، مینٹل اور انسٹنکچول، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل کانٹیکسٹ کے ساتھ بھی امپورٹنٹ ہے. ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو دس اپروچ مسٹ ایم ایٹ اے ہارمونیس ڈیولپمنٹ آف دیز ایسپیکٹس اینڈ انسٹنکٹس. اور پھر ایجوکیشن کو ایم کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح یہ جو 3-4 ایسپیکٹس ہیں انسان کے جس میں اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے، ان کو ملا کر اور لے کر کے ساتھ چلے. اور یہاں پہ اگر ہم بات کریں ان سائیکالوجسٹس کی، سائیکیٹرسٹس کی اور ایجوکیشنسٹس کی جنہوں نے ان چیزوں کے اوپر غور کیا اور ان چیزوں کو سامنے لے کر کے آئے اور کچھ ایسی سٹیجز آف ڈیولپمنٹ دیں، جن کے اندر بہت سے ایسے نام ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں، جس میں شان پیاجے جنہوں نے ہمیں سٹیجز آف ڈیولپمنٹ دی اور یہ بتایا کہ اس سٹیج پہ انسان اس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں، اس سٹیج پہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں اور اس سٹیج پہ ریکوائرمنٹس تھوڑی بدل جاتی ہیں. تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے تھے ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ میں. So looking at the individual's development, one must focus on a harmonious development of these aspects in individuals. And such a development amounts to a balanced development which precludes the possibility of the greater development of any one aspect at the expense of another. اور یہاں ہم اس لیے اس بیلنسڈ اپروچ کی بات کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایک ایسپیکٹ دوسرے سے زیادہ ڈیولپ نہ کر جائے اور دوسرے جو ایسپیکٹ جس کا ڈیولپ کرنا مقصود ہے اس کو انڈرمائن نہ کر دے. تو یہاں اگر ایجوکیشن ایم کرے گی ان باتوں پہ، ایجوکیٹ کرے گی بچوں کو اور بڑوں کو بھی اور معاشرے کے اندر بھی، تو پھر اس طرح سے ایک ہارمونیس ڈیولپمنٹ ہوگی ان سم ایسپیکٹس کی، اور اس کے ذریعے سے معاشرہ، اس کے ذریعے سے جو سٹیزن شپ ایجوکیشن ہے، اس کے ذریعے سے جو انسان کی انفرادیت ہے، یہ سب چیزیں مل کر کے چلیں گی. And then this aims at developing every aspect of a child's personality in order to prepare him or her to face every possible situation. اور یہاں ان کی ہارمنی اس لیے ضروری ہے کہ جو بچے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سچویشنز کو فیس کرنے کے قابل ہوں. ان کو یہ پتا ہو کہ اگر وہ اس ماحول میں اور اس سچویشن میں آ جاتے ہیں تو ان کو کس طرح سے بہیو کرنا ہے. And that is only possible if the development is harmonious between different aspects that shape up a child's personality. And then finally, all of these activities and exercises that aims at the harmonious development would lead to a balanced personality of a child. And when the personality is balanced, then life would be very healthy. And ultimately, healthy souls will contribute to the healthy society and to a healthy nation.